پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے۔ آمین کیا بولتی ہمیں؟ کچھ بچے ہمارے بولنے ہیں سبحان اللہ، اچھا اس کو پتہ نہیں کہاں سبحان اللہ بولنا ہے کہاں آمین بولنا ہے۔ ماتھا میں درد چھئی تو ٹیبلیٹ کھا کہ گردنے کاٹی پھکی دو، وہ جھمیلا ختم ہوا۔ آمین بول بین کی بول بین، یہی تو میں اپنے بچوں کو جو کہتا ہوں کہ میرے بچوں دین سیکھو، کب سیکھو گے؟ ہمارے اکابرین نے 2 مدرسے کھولے ہیں، بچوں کے لیے مکتب ہے، مدرسہ ہے، بڑوں کے لیے تبلیغ کا مدرسہ ہے۔ سیکھو تو صحیح، کب سیکھو گے؟ قبر میں سیکھو گے۔ ایک لڑکے سے میں نے کہا کہ بیٹا کچھ آ بھی جو، بولے سب کچھ آ بھی جا۔ ہم نے کہا جا سب کچھ آ بھی جو، غسل میں کتنا فرض ہے؟ تو لڑکا بولا کہ 3۔ ہم کہا ارے باپ آ بھی جو رے، تو 3 فرض ہے تو بیٹا بتا دے وہ 3 فرض کی کیجیے، بولے تو وہ لڑکا بولے سنا، بالٹی 1، صابن دی، تولیہ 3۔ میرے بچوں نوجوانوں، غسل میں 3 فرض ماشاءاللہ ہم کو دیا، کوئی بچہ ہے دیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ نیا نوٹ ہے، نہیں تو جلسہ میں نیا نوٹ کہاں چلتا ہے؟ جو نوٹ کہیں نہیں چلے گا وہ جلسہ میں چل جائے گا۔ اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بولے الحمدللہ۔ دیکھو میرے بچوں سنو، عمل کرو۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ کیا فرض ہیں؟ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا فرض ہے سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہانا، مل مل کے نہانا۔ کیسے؟ مل مل کے نہانا۔ قربان جاؤ، شیمپو لگانے سے نہیں چلے گا، لکس صابن لگانے سے نہانے کا فرض ادا نہیں ہوگا، فرض ادا کرنا ہوگا۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے، آمین بولے تو الحمدللہ۔ بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے، آمین بولے تو الحمدللہ۔ یہ جو شعر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بڑا عمدہ شعر ہے۔ تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، اللہ کے دینے سے کچھ بگڑے گا؟ ارے بولو بھائی اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ میرے رب کے خزانے میں کسی کی کمی ہے؟ تیرے دینے
تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے آمین بولیے زیادہ بہت تیزی کے ساتھ بچیوں کا مدرسہ ہے مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات حافظ و قاری عامل قرآن حامل قرآن عاشق قرآن قاری قرآن جناب تصور عالم صاحب نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مدرسہ چلا رہے ہیں. دیکھیے لڑکوں کا مدرسہ تو الحمدللہ ہے بہت سارے ہیں ہونا بھی چاہیے لیکن وہیں پر ساتھ ہی ساتھ بیٹیوں کا بھی مدرسہ ضروری ہے. اپنے بچوں کو چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو قرآن پڑھاؤ. یا سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بات بتائیے ہم کو ایک بیٹا ایک بیٹی ہے ٹھیک ہے 2 بچہ ہے ہم غریب آدمی ہیں. اب میرے پاس اتنا ہی پیسہ ہے کہ ہم ایک ہی بچہ کو پڑھا سکتے ہیں چاہے بیٹا کو پڑھا سکتے ہیں چاہے بیٹی کو دونوں کو ہم ایک ساتھ نہیں پڑھا سکتے اس لیے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں. اب آپ لوگ جواب دیجئے کہ کس کو پڑھانا چاہیے بیٹی کو یا بیٹا کو دونوں کو سن لا کہہ دلی کہ ہمارے پاس نہیں چاہ پیسہ پھر بولی جی دونوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے یعنی میرے پاس ایک ہی بچہ کا پیسہ ہم اسی کا فیس دے سکتے اسی کو پڑھا سکتے ہیں دونوں کو پڑھانے کی میری چھمتا نہیں ہے کیپیسٹی نہیں ہے پاور نہیں ہے قوت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے کس کو پڑھانا چاہیے کہا ہے اس لیے بیٹی کو پڑھانا چاہیے اس لیے بیٹی کو پڑھانا چاہیے. ہمارے بڑوں نے کہا ہے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بیٹا کو پڑھاؤ گے بیٹا پڑھا فرد پڑھا بیٹا پڑھا فرد پڑھا ایک آدمی پڑھے گا صرف بیٹا پڑھے گا. اب بیٹی کو پڑھاؤ گے پورا خاندان پڑھے گا. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. بیٹی کو پڑھاؤ گے پورا خاندان پڑھے گا. اس لیے پہلے ضروری ہے کہ بیٹے کو روکو پہلے بیٹی کو پڑھاؤ. اللہ توفیق دے تو دونوں کو پڑھاؤ لیکن پڑھاؤ. قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ. قرآن پڑھاؤ سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ. قرآن پڑھاؤ. کتنے لوگ پڑھیں قرآن انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ. آئیے فور اینڈ بی فور بال سی فور کیٹ ڈی فور ڈاگ یہ کون پڑھے گا؟ میں یہ نہیں کہتا اسے انگلش نہ پڑھانا میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا. ڈی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا. ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ. قرآن پڑھاؤ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ. قرآن پڑھاؤ. میں منع نہیں کرتا اپنے بچے کو انگلش مت پڑھاؤ. الحمدللہ میرا بچہ انگلش بھی پڑھے گا میرا بچہ سنسکرت بھی پڑھے گا میرا بچہ جغرافی بھی پڑھے گا میرا بچہ بنگلہ بھی پڑھے گا میرا بچہ مراٹھا بھی پڑھے گا میرا بچہ پنجابی بھی پڑھے گا میرا بچہ اڑیا بھی پڑھے گا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سے پہلے جو پڑھے گا وہ اللہ کا قرآن پڑھے گا. انشاءاللہ اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھاؤ. الحمدللہ.
اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ. مسلمان کا بچہ ہو قرآن نہ جانتا ہو یہ افسوس کا مقام ہے. مسلمان ہو قرآن نہ جانتا ہو یہ افسوس کا مقام ہے. ہم اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں, میرے بچوں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے تمہیں خبر بھی ہے, تمہیں پتا بھی ہے. آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے یہ تو تمہیں پتا ہوگا. ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے تمہیں پتا ہونا چاہیے. مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش سازشیں چل رہی ہے, تمہیں خبر ہونی چاہیے. ہماری مسجدوں کو چھینی جا رہی ہے, تمہیں پتا ہونا چاہیے. ہمارے مدرسوں میں تالا لگائے جا رہے ہیں, تمہیں پتا ہونا چاہیے. خالی فیس بک چلاؤ گے, بولو چاہو کہ دکانوں میں کھلال کر یہ بھیا گوشت کھلیل واہ ایک دم چربی دار گوشت. قربان جاؤ, اللہ اکبر کبیرہ. کھاؤ چربی دار گوشت کھاؤ. کس نے منع کیا؟ مٹن کھاؤ, چکن کھاؤ. عرب کے لوگ اونٹ کھاتے ہیں, سر اٹھا کے جیتا ہے, سر اٹھا کے چلتا ہے, سینہ تان کے بولتا ہے. قربان جاؤ. ہم پولٹی کھاتے ہیں. ہم لوگ کیا کھاتے ہیں؟ بولے بہت اچھا گوشت ہے. کون سی گوشت کر رہا ہے؟ بولے پولٹی ہی. جو مرغی خود نہیں ہلتی ہے ہلے گی. مرغی جہاں کھا کہیں تو پولٹی وہیں کھڑا تھا, رنگ ڈھکلوا الٹی تھا, وہ کھا کے ہلیے گا. مسلمانوں قربان جاؤ, ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے بچوں خواب غفلت سے اٹھو, بیدار ہو جاؤ. کب تک خواب غفلت میں سوئے رہو گے؟ جگو, اٹھو, دوڑو, بھاگو. روڈ پر بھاگو, سڑک پر دوڑو, ورزش کرو. اب یہ وقت سونے کا وقت نہیں ہے. بہت سو لیے, اب کتنا سو؟ اصل سونا تو مومن کا سونا قبر میں ہے. مومن کا سونا کہاں ہے؟ اچھا جنت میں بھی نہیں سونا ہے. جنت میں نیند نہیں ہے. جنت میں نیند, ہاں جنت میں نیند نہیں ہے. اچھا جنت میں نجاست نہیں ہوگی. قربان جاؤ. اچھا جنت میں حسد بھی نہیں ہے. اچھا جنت میں داڑھی نہیں ہے. ابھی جو چھلواتے ہو نا, تھوڑی سی داڑھی اگر بڑی ہو گئی تو نائی کے پاس چلا جائے گا, بولا جلدی چھلو کہنا, مجھے کھجلا بھائی ہو. داڑھی کو, اپنے چہرے کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سجاؤ. میرے بچوں نوجوانوں اٹھو, اٹھو. مسجد اقصی تمہیں پیغام دے رہی ہے. فلسطین کے مسلمان, ہمارا وہ بھائی, ہماری وہ مائیں, ہماری وہ بہنیں, ہماری وہ بیٹیاں, قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. ارے ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم دعا تو کر سکتے. دعا کر نہیں سکتے؟ ارے بھائی دعا تو کر سکتے ہیں نا. کب کرو گے دعا؟ کہیا کروا دعا, میں کیا کہتا ہوں. اب بھی وقت ہے مسلمانوں, نوجوانوں جگو, اٹھو. اپنی مسجدوں کو آباد کرو, مدرسوں کو آباد کرو, خانقاہوں کو آباد کرو. نہیں تو پھر وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے, آنسو بہاتے رہ جاؤ گے, کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ملے. کون کون سے آئین لاگو ہو رہے ہیں ہندوستان کے اندر میں. ابھی 24 تاریخ کو جو جمعیت علماء ہند کا کانفرنس ہوا پٹنہ کی سرزمین پر, قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. لاکھوں مسلمان جمع ہوئے. کیوں جمع ہوئے؟ کبھی تم نے غور کیا کہ آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے تو ضرورت نہیں تھی, اب ضرورت ہے. اب ضرورت ہے. ہماری مسجدوں میں اس کی غلط نگاہیں ہیں, ہمارے مدرسوں میں ان کی غلط نگاہیں ہیں. اس لیے اب ضرورت ہے, جگنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جگیں گے. ارے جگو گے, بولو, ہاتھ اٹھاؤ تب نہ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں جگے ہوئے کہ سوئے ہوئے. الحمدللہ
जगो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का एक नौजवान से मीडिया वाले ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं। फिलिस्तीन का वो नौजवान कहता है अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, अभी तो मेरा निकाह नहीं हुआ। तो मीडिया वाला हैरत में पड़ गया कि इतनी उम्र आपकी हो गई, आपकी उम्र कितनी है? तो नौजवान ने कहा कि 40 साल। बोले कि 40 साल हो गई, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो फिलिस्तीन का नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। सोचो, यहाँ एक हमारा नौजवान है, मोबाइल में 4 लड़की का फोन नंबर। बोला बात सही गलत है? बोला ओहो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे बच्चों, तुम्हें ये सब से फुर्सत मिले तब तो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे नौजवानों के मोबाइल में लड़कियों के फोटो मिलेंगे, गैर महरम लड़कियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब पूछिएगा कल एक लड़का को देखे गाड़ी लेके जा रहे थे, जंगलों में घुसी का फोन हम बात करें, अब मच्छर भन भन करे। हम ड्राइवर से बोले कि बाबू लगा हमको कोई है, गाड़ी पीछे करो। तो गाड़ी जब पीछे हुई तो लड़का खड़ा हो गया। समझेगा आया, क्या नाम है? बोला हमरो नाम छेदीलाल है। बोले छेदीलाल तो यहाँ की करी जाती है? फोन में बात करिए, केकरा से बात करिए? कि मच्छर काटे छू केकरा से बात करिए? बोले हम अपना साली से बात करिए। जायज है? अरे साली से बात करना जायज है, लेकिन वो को ना कल लोग ये कहते हैं साली तो आधा घर वाली ही हो। पक्का मुसलमान जी देखो, भाभी देवर का रिश्ता क्या है? बड़ा खतरनाक रिश्ता है, एक बात याद रखना। ये भाभी देवर का रिश्ता, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पूछा गया, या रसूल अल्लाह, भाभी देवर का रिश्ते के बारे में आप क्या फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, देवर भाभी के लिए मौत है। क्या है? जिस तरीके से गैर महरम से पर्दा है, उसी तरीके से एक देवर से भाभी के लिए पर्दा है। सुनो नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। अपने दामन को पाक रखो, खुद भी पाक रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बीवी अता फरमाए। अपने दामन को दागदार ना करो, दागदार ना करो। अब मजाक जहां पर करने की बात है, ना साली से मजाक की मजाक, ये तो पर्दे का हुक्म है। मजाक को बहुत दूर की बात है। साली से मजाक करना, भाभी से मजाक करना, अब कितने बेवकूफ है वो लोग कहते हैं ओ दादी जी की दादी मजाक करते, पोता जी दादी मजाक करते, दादी मजाक करते हैं। अरे बोलो भाई, नानी से मजाक, दादी से मजाक, दादों से मजाक, नाना से मजाक। मजाक अगर करना ही है तो सिर्फ एक रिश्ते को इजाजत दी गई है, और वो है शौहर बीवी से मजाक कर सकता है, बीवी शौहर से मजाक कर सकता है। यानी फुदकी बुधवा से मजाक कर सकेगी, अब बुधवा फुदकी से मजाक करे, बस। रिश्ता मियाँ बीवी का होता, नहीं तो कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसा बुधवा होगा फुदकी जे हती बोले मजाक कर, गलत बात। मियाँ शौहर अपनी बीवी से मजाक करे, बीवी अपने शौहर से मजाक कर सकती है। इनके अलावा किसी और को भी मजाक करने की इजाजत नहीं है, चाहे वो भाभी के जैसे रिश्ता हो, चाहे वो साली का रिश्ता हो। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे दोस्त, अच्छा साला से भी लोग मजाक करते हैं, और कुर्बान जाओ। देखिए कितना अच्छा रिश्ता है साला का रिश्ता अच्छा है कि नहीं है?
ارے بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اپنا سالہ کو لوگ سالہ نہیں بولتا. قربان جائیے، قربان جائیے، کتنا پاک رشتہ ہے، کتنا اچھا رشتہ ہے سالہ کا رشتہ. یہاں تو آدمی تو اچھا سالہ کمی رہے تب نا آدمی کو کھانا کھائی جی، کھانا بیٹھی کتا بھی تو کہتے رے انت لاٹھی رے ماری سالہ کمروں میں کمرے توڑ دی. سالہ جی کتا کا سالہ جی نہیں وہ کتا جی کی سالہ جی. کتنا اچھا رشتہ سالے کا رشتہ ہے. اب کتا بلی سب ایک سالہ بنا دو ملے. اس لیے میرے بچوں یہ پیغام تھا پردے کا. تمہاری بیوی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنی بیوی کو روکو، اپنی بیوی کو ٹوکو. تم دیور سے پردہ کرو. جب دیور آئے گھر کے اندر داخل ہو، ہاں یہاں مجبوری ہے، ایک ہی گھر ہے، اب اسی گھر میں شوہر بھی ہے دیور بھی ہے، تو وہاں دیور جب گھر کے اندر داخل ہو تو وہ کھنکھار کر کے آئے، گلا صاف کر کے آئے تاکہ بھابھی پردہ کر لے. بھابھی ہاں پردہ کر لے. اور ایک بات اور، میں آرام کر رہا تھا، ہمارے اکابرین علماء بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا احمد حسین صاحب، مفتی احمد حسین صاحب دامت برکاتہم، بہت اچھی بات بتا رہے تھے کہ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھتے ہیں. دیکھیں جی نا، دیکھیں جی یہ دیکھو، دیکھنے کی اجازت مفتی صاحب نے بھی بتایا، دیکھنے کی اجازت شریعت نے اگر کسی کو دی ہے تو وہ لڑکا کو دیا ہے. یعنی جس لڑکی کی شادی ہے لڑکی سے، وہ ایک جھلک دیکھ لے. کیا دیکھ لے؟ جھلک دیکھ لے. جھلک کس کو کہتے ہیں؟ وہ لڑکی ہے بس دیکھ جھلک بھاگ کی بات چیت چل لے. اب گلاب باغلا گھومو لڑکی کا، ابھی بات چیت چلی ہے، لڑکی کا موبائل نمبر آ گیا لڑکے کے پاس میں، لڑکا کا موبائل نمبر لڑکی کے پاس چلا گیا ہے، اور قربان جاؤ پتہ یہ چلا کہ یہ لڑکا لڑکی کو لے کے لائن بازار میں گھوم رہا تھا. یہی ہے. وہ ابھی تمہاری بیوی نہیں ہے، وہ ابھی تمہاری شریک حیات نہیں ہے، وہ لڑکی تمہارے لیے غیر محرم ہے. ہاں نکاح کر لو، نکاح کر لو، پھر تمہاری بیوی ہے، پھر اسے گلاباغ گھماؤ، لائن بازار گھماؤ، بیلوری گھماؤ، جہاں من وہاں گھماؤ. ایک لڑکا رمضان کے دن میں بولا حضرت ایک بات پوچھنا تھا. ہم پوچھو. بولا کہ یو ہم روزہ چھین تو موگی کا آئی لو یو بولبو. کہنا تورا کھجلی بیگن اس کی آئی لو یو بولے گا. ارے بولو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن آخری کی ضرورت ہے راتی بولیے. میرے بچوں میں نے جو بتایا ہے پردے کا اہتمام کرنا. اپنی نظروں کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں مومنوں جب رستے میں چلو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. کسی کی بہو کو نہیں دیکھنا ہے، کسی کی بیوی کو نہیں دیکھنی ہے، کسی کی بہن کو نہیں دیکھنی ہے، کسی کی ماں کو نہیں دیکھنی ہے. اپنی نظروں کو پاک رکھو، انشاءاللہ تمہارے گھر میں بہو بیٹی تمہارے بہنیں پاک رہیں گی. انشاءاللہ عمل کرو گے؟ ارے انشاءاللہ عمل کرو گے میرے بچوں؟ انشاءاللہ بد نگاہی سے بچیں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ. بس یہ پیغام دینا تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ بچیوں کا مدرسہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا جنت میں. کہاں پیدا کیا؟ جنت میں پیدا کیا. اچھا بڑا اونچا مقام ہے، عورتوں کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. عورتوں کے ساتھ ظلم مت کرو. اللہ کے رسول نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا لوگوں عورتوں کے ساتھ ظلم مت کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. قربان جاؤ بار بار آپ زور دے رہے تھے عورتوں کے بارے میں کہ ہرگز عورتوں کے اوپر میں ظلم نہ ہو. یہاں تو بعض لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. ایک آدمی نے ایک آدمی سے پوچھا اے دادو ہو دی موگی چھا ہمرا. اوہ
दोनों जने पेरी राखी दिल हम कि रंग संभाल भी बोले सुने आसान तरीका है बोले की तरीका बोले मोकला 5-6 बोले हाँ अच्छा है बोला और पेंठी बनावे 5 पेंठी पहनवा 5 पेंठी साया मारा दोनों ठीक भाई थे मारने का हुक्म नहीं है और कुर्बान जाओ औरतों के ऊपर में हाथ मत उठाओ औरतों के ऊपर में जुल्म ना करो अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा जुल्म ना करो अल्लाह अकबर कबीरा रब्बी कदीर की बारगाह में दुआ इसका हिसाब व किताब देना होगा दुनिया में अगर किसी ने किसी को गाली दिया है अल्लाह की बारगाह में इसका भी हिसाब व किताब होगा हजरत मौलाना हजरत कारी तसव्वुर साहब के मदरसे में ये हमारी बेटियां पढ़ रही है ये हमारी बच्चियां पढ़ रही है कुर्बान जाओ मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन बच्चियों को हाफिजा बना दे आलिमा बना दे आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बच्चियों को तालीम दो एक बात याद रखिएगा और कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है सिर्फ बेटे को पढ़ा लेने से नहीं होगा हम अपने बेटे को दारुल उलूम भेजकर पढ़ाए हम अपने बेटे को नदवा में पढ़ाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटियों को भी हम क्या कहते हैं मदरसतुल बनात में डालकर हम उसे भी हाफिजा बनाएंगे हम उसे भी आलिमा बनाएंगे इसलिए अगर बेटा नियमत है तो बेटी भी नियमत है लेकिन एक मुसलमानों नौजवानों एक बात याद रखो बेटा नियमत है लेकिन बेटी नियमत भी है बेटी बरहमत भी है बेटी बरकत भी है बेटी नेमत भी है बेटी रहमत भी है बेटी बरकत भी है बेटी क्या है अरे बोलो भाई बेटी क्या है बरकत है नेमत है रहमत है बरकत है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिस घर में सबसे पहले बेटी की विलादत हो जाए पैदाइश हो जाए अल्लाह उस घर के अंदर में 10 गुना रोजी में बरकत अता फरमा देता है जिस घर में सबसे पहले बेटी पैदा हो अल्लाह 10 गुना रोजी बढ़ा देता है कि मैंने इस घर में बेटी पैदा किया है मुसलमानों नौजवानों अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो अपनी बेटियों के बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो जिस नज़र से अपने बेटे को देखते हो जिस मोहब्बत के साथ अपने बेटे को देखते हो उसी नज़र के साथ अपनी बेटियों को भी देखो अगर एक सामान अपनी बेटी के बेटे के लिए लाया हो तो वही सामान बेटी के लिए भी लाओ लेकिन यहाँ नहीं होता है या नहीं होता अगर 5 बेटी के बाद एक बेटा अगर हुआ आहा मुन्ना गेले पूर्णिया अब बेटी 5टा बेटी थी एक मुन्ना तो 5 बेटी के लिए लिखी 2 टका वाला पापड़ 5 पैकेट अब मुन्ना के लिए लिखी रसगुल्ला ये ना इंसाफी ना करो ये हक ना मारो आहा पहली आवाज अरब के अंदर में जो गूंजी वह आमिना खिलाल की थी कि लोगों मक्का वालों सुनो बेटियों को जिंदा दफन मत करो बेटियों को दरगोर मत करो बेटियों से नफरत ना करो ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और कुर्बान जाओ अल्लाह ने अपने महबूब को कुर्बान जाओ 4 बेटियां अता फरमाए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई मक्के के अंदर में उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटी को पसंद नहीं करते अच्छा इसकी वजह क्या थी कि लोग बेटी को पसंद नहीं करता थे बेटी होती थी उसको दफन कर देता था कब्रिस्तान गया दफन कर दिया मैदान गया दफन कर दिया रेगिस्तान गया कब्र खोदी दफन कर दिया बेटी नहीं चाहिए क्यों ओहो इसकी वजह यही थी कि ये बेटी ये मेरी बच्ची बड़ी होगी और किसी से शादी करानी होगी कोई मेरा दामाद बनेगा कोई मुझे अकड़ दिखाएगा कोई मुझे आंख दिखाएगा मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए ना ये जिंदा रहेगी ना कोई मेरा दामाद बनेगा आमीना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए और आपने लोगों को मना किया कि लोगों जिस तरीके से बेटा अल्लाह की नेमत है उसी तरीके से
بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، اور قربان جاؤ جس طریقے سے تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو اسی طریقے سے اپنی بیٹیوں سے بھی محبت کرو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی بندی ہے، اور قربان جاؤ لوگوں کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں، اپنی بیٹیوں کا حق مت مارنا مسلمانوں۔ اچھا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، میں نے کہہ دیا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، یا ایک بیٹا ہے چار بیٹی ہے، گلاب باغ میں ایک دکان ہے، اب بتائیے یہ دکان کس کو ملے گی؟ بیٹا کو؟ ہاں بھائی بیٹا کو دیں گے؟ ہاں ایک لوٹا ہے، بیٹا ایک لوٹا چراغ ہے، گلاب باغ کی دکان کون لے گا؟ بولے منگرولی تھی۔ باقی یہ بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ یہ بیٹیاں کس کی اولاد ہے؟ بیٹا آپ کی اولاد ہے، یہ بیٹی کس کی اولاد ہے؟ قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دکان میں جہاں بیٹے کا آدھا حق ہے وہیں پر بیٹی کا بھی حق ہے، اس میں سے بیٹی کو بھی دو، اس میں سے بیٹی کا بھی حق ہے۔ کسی کا حق نہ مارو، کسی کا حق مت دباؤ۔ اور سنو نوجوانوں، اگر تمہاری بہن باپ مر گیا ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، بیٹو باری ہے، اپنی بہن کو بھی حصہ دو۔ بہن کا حصہ کھا کے مر جاؤ گے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ قربان جاؤ بہن کا حصہ کھا کر مت مرو، کسی کا حصہ دبا کر مت مرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انشاءاللہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے انشاءاللہ، اپنے بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ جہاں پر بیٹے کو پڑھانا ہے وہاں پر پہلی فرصت میں اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھانا ہے۔ عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ عورت چاہے جس شکل میں ہو، ماں ہے ان کی خدمت کرنی ہے، بیٹی ہے ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، بیوی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور جہاں تک اچھا خالہ، دیکھیے خالہ کا کیا مقام ہے، قربان جاؤ مسلمانوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہاری خالہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ خالہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جا خالہ کی خدمت کر، اللہ تمہیں جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ آج ہم لوگ اپنی خالہ کو بھولے بیٹھے، ہمیں اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ دنیا میں عورتوں کی عزت نہیں رہی، دنیا میں عورتوں کی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ اس لیے بیٹی ہو اس کے حق کو ادا کرنا، ماں بیوی ہے الحمدللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، خالہ ہے ان کی خدمت کرنی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بہن ہے اس کا حق ہے الحمدللہ بہن کے حق کو ادا کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جلسہ سننا بہت بڑی بات نہیں ہے، عمل اگر آپ نے کر لی الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا، جلسے والے کا جلسہ سجانا اور مقرر کا بولنا الحمدللہ سب کے سب قبول ہی قبول ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن، کم از کم اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، ماشاءاللہ۔ بتاؤ آخری پرچی ہے الحمدللہ۔ آپ میں کیا بتاؤں، دیکھیے موضوع تھوڑا بدل رہا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، ارے بولو بھائی۔ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ یہ مدرسہ عرش سے ٹرانسفر ہوا عالم ارواح میں، اللہ نے ساری مخلوق کو جمع کر وہ جو پہلا خطاب فرمایا، وہ مدرسہ
وہاں سے اترا دار ارقم میں، دار ارقم سے وہ مدرسہ ٹرانسفر ہوا غار ہیرا، غار ہیرا سے مدرسہ ٹرانسفر ہو کر مدینہ پہنچا۔ مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کونے میں مدرسہ قائم کیا۔ اب وہ مدرسہ مدینہ سینٹر بنا، وہاں سے یہ مدرسہ پوری دنیا کے اندر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مدرسہ پھیلا ہوا ہے، اور ہر گاؤں کے اندر میں مکتب ہے، مدرسہ ہے۔ میں تو چاہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ ہر محلے میں کم سے کم 2 مدرسے، 2 مکتب ہونی چاہیے۔ جہاں پر بیٹوں لڑکوں کا مدرسہ ہے وہاں پر لڑکیوں کی مدرسہ ہونی چاہیے، انشاءاللہ ہونی چاہیے نا۔ ارے بنائیں گے انشاءاللہ، کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ سارے لوگ تیار ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، بہت تیزی کے ساتھ میری گفتگو مکمل ہوگی۔ یہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات میں، ٹھیک ہے میری بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی نہیں ہے، میرا گھر ایکوا نہیں، میرا گھر برسونی ہے، ایکوا کے ہم نہیں ہیں، ہم چندہ کہہ دیں گے، لیکن سنو، بیٹی کسی کی بھی ہو، ایک جنگ کے موقع پر حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر مدینہ آئی، اور قربان جاؤ بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی کہ یہ بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، خالی سر ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ نے نظریں پھیر لی اور اپنے کندھے سے کالی کملی کو اتارا، چادر کو اتارا، ایک صحابی کو دیا کہ صحابی کو دیا کہ جاؤ اس بچی کے سر پہ یہ چادر رکھ دو، او بچی کا سر خالی ہے۔ اور قربان جاؤ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ وہ تو کافرہ ہے، او کافر کی بیٹی ہے، کافرہ ہے۔ قربان جاؤ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابی، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی ہندو کی ہو، بیٹی یہودی کی بھی ہو، بیٹی نصرانی کی ہو، بیٹی مسلمان کی ہو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات میں پڑھنے والی، ہاں ٹھیک ہے ہماری بیٹی نہیں ہے لیکن میرے بھائی کی بیٹی تو ہے، ایک اقوام میں رہنے والے مسلمان کی بیٹی تو ہے، اور قربان جاؤ قرب و جوار کے رہنے والا ہمارا بھائی کی بیٹی تو پڑھتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مدرسے میں میرا بھی تعاون ہونا چاہیے، اس مدرسے میں میری بھی مدد ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم زیادہ نہیں، کچھ لوگ کم از کم 10 آدمی جڑ جائے میرے بھائی، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، 1500 روپے دینے والے انشاءاللہ الحمدللہ یہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔ اچھا وہ لوگ آ جائیں گے جس کے گھر میں بیمار علاج کرتے کرتے تھک گئے، صدقہ سمجھ کر الحمدللہ 1500 روپے اس مدرسے کے اندر میں دے دینا ہے، اپنے ماں باپ کے نام پر، اپنے دادا دادی نانا نانی کے نام پر انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان جو 1500 روپیہ؟ آ جا بیٹا آج، الحمدللہ یہ دیکھیے پہلا نوجوان تیار ہوا ہے، 1500 روپیہ دینے والا ہے الحمدللہ، آ جائے بھائی۔ دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کوا کی سرزمین ہے، ایک نوجوان پیچھے سے بھی اٹھا ہے، ہم زیادہ آپ سے نہیں مانگ رہے، 1500 روپیہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے نوجوانوں۔ یہ پورنیہ گلاباغ میں بھوک لگے گی، ہوٹل میں داخل ہو جاؤ گے، کھانا کھا لو گے، چائے پیو گے، گٹکا کھا کے تھوک دو گے، 500 روپیہ ختم ہو جائے گا، لیکن قسم خدا کی آج اس مدرسے میں دے دو گے یہ پیسہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا، اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ محمد کبیر ہاں دے دی حضرت، وہ کاغذ قلم لکھیے، کاغذ قلم کب نہ ہوگا۔ آؤ بھائی آ جاؤ، 1500 والے آ جاؤ بھائی، 1500 والے ہیں اور کوئی ہیں؟ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سے ایک پیسے والے بیٹھے ہیں، آ جاؤ بھائی آ جاتے ہیں۔ دیکھیے جو دینے والا ہے وہ دے گا، جو دینے والا ہے وہ دے گا، جو دینے والا نہیں ہے یہ تقریر سنائیے مت، یہ تقریر کھلا کے الٹا دیے، 1 ٹکا نہیں دے گا۔ محمد عنایت صاحب الحمدللہ، دیکھیے یہ ہمارے بھائی جناب محمد عنایت صاحب کوا الحمدللہ، یہ 500 روپے عنایت بھائی نے دیے ہیں الحمدللہ، 1000 روپے دیے ہیں عنایت بھائی، یہ دیکھیے ایک نوجوان 1000 روپے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور کوئی بھائی میرا ہے بھائی، چائے والے بیٹھ جائیے، آپ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے الحمدللہ، سب جلسہ سنے گا، آپ جلسہ نہیں سنیے گا، بیٹھ جاؤ۔ اور کوئی ہے 1500 والے الحمدللہ، 1500 والے دینے والے اور کوئی ہیں؟ کچھ نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ، حالانکہ ہاسٹل نہیں ہے لیکن اب انشاءاللہ ہاسٹل یہاں پر چالو ہو جائے گا، بچیوں کا ہاسٹل چلے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور کوئی ہے نوجوان؟
भाई 1500 रुपये देने वाला देखो, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है इंशाल्लाह फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये भी ऑफर है, अगर आज पास में नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल लाकर हजरत के हवाले कर दिएगा, कारी तसव्वुर साहब के हवाले कर दीजिएगा। नौजवानों ये 1500 रुपये से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन ये 1500 रुपये आप ये मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात में दे दोगे, इस मदरसे का भला हो जाएगा, अल्लाह तेरा भला कर देगा। माशाअल्लाह। ये देखिए जनाब मोहम्मद रिजवान साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 500 रुपये दान किया है, अल्लाह इन दान को कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने लोगों ने अल्लाह 500 रुपये 1000 रुपये दिए हैं, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले, अल्लाह सबके माँ बाप को करबर करबा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है 1500 रुपये देने वाला, ये देखिए एक नौजवान और आया, रख दीजिए माशाअल्लाह। ये देखिए एक नौजवान और आ रहा, आने दीजिए। देखिए जो देने वाला वो देगा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ पास में है दे दीजिए, नहीं है तो मजबूरी है, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है कि आपको देना ही है अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी ला कर दे सकते हैं हम हाफिज़ साहब को, कारी साहब को। देखो अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया दौलत दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। और एक बात याद रखिए, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता, जो मस्जिद मदरसा में चंदा नहीं देता है, जो नेक अमल नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजी बोला? अल्लाह बला मुसीबत परेशानी खाली बीमारी, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जा झमेले खत्म रह गए। इसलिए नौजवानों कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। ये 1500 रुपये से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जाने वाला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो लोग भी आ जाए, देखिए एक नौजवान और उठा, आ जा बेटा आ जा माशाअल्लाह। वो लोग भी आ जाए जो 100 200 300 400 500 100 रुपया कम से कम 100 रुपया देना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो चाहते हैं कम से कम 100 रुपया अगर आपका आ जाए मेरे भाई। ये 100 रुपये कौन सी बड़ी रकम है मेरे बच्चों, कौन सी बड़ी रकम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये 100 रुपये देने के बाद तुम गरीब हो जाओगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। 100 200 रुपये लेकर के अपने अपने हाथों में आओ, देखते कितने लोग तैयार हो रहे हैं इंशाअल्लाह है। करें बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए, देखिए अभी आप लोग जाने का फिजा मत बनाइएगा। मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, उलमा का चेहरा देखना भी सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तकरीर सुन करके और मजलिस में इख्तिताम पर दुआ करके यहाँ से जाइएगा। भाई चादर रुमाल लेकर कुछ बच्चे घूम जाए, भाई जिसको 10 20 1 रुपया 2 रुपया देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। अच्छा हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी चादर रुमाल थोड़ा घुमवा दिए बाबू। मेरी माँ बहनों तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ में दी है। मेरी माँ बहनों आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी बेटी को भी बेटे को भी हाफिज़ कुरान बना देगा, अल्लाह तेरी बेटियों को भी आलिमा बना देगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई ये चादर रुमाल पकड़ लो बाबू, कोई पकड़ लो थोड़ा सा देखते हैं है कोई है वही